السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس پر اجماع ہے کہ فرض نماز میں کھانے یا پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ جہاں تک بات ہے نفل نماز کی، تو علماء نے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے احتجاج کرتے ہوئے یہ اخذ کیا ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ اگر قلیل مقدار میں تھوڑا سا پانی نفل نماز میں پی لیا جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، جس طرح یہ شیخ صالح العثیمین کی الشرح الممتع میں لکھتے ہیں کہ ولا تبطل ایضا بالیسیر عمدا اذا كانت نفلا، کہ نماز جو ہے وہ قلیل مقدار میں پانی پینے سے باطل نہیں ہوگی اگر تو وہ نماز نفل نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ اس کے آگے دلیل دیتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر کا عمل ہے، اور کہتے ہیں وفعل الصحابی اذا لم يعارضه نص او فعل صحابی آخر فهو حجہ، کہ صحابی رسول کا عمل اگر تو وہ کسی دوسرے صحابی سے یا نص سے ٹکرا نہ رہا ہو تو وہ حجت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی انہوں نے نیچے بھی یہ لکھا کہ اگر تو نفل نماز میں تھوڑا سا پانی پینے کی ضرورت ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نفل نماز میں قلیل مقدار میں پانی پینے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور علماء نے صحابی رسول کے عمل سے احتجاج کرتے ہوئے یہ کہا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ تو صرف ایک صحابی رسول کا عمل ہے۔ جہاں تک بات ہے نماز میں ہاتھ چھوڑنے کی، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے وہ نہ صرف عبداللہ ابن زبیر منفرد ہیں اس عمل میں، بلکہ اس پر جو ہے وہ تابعی سعید ابن مسیب کا عمل بھی ہے۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ میں جو باب اٹھائیں گے جس میں امام ابن ابی شیبہ نے باب باندھا ہے من کان یرسل یدیہ فی الصلاۃ، اس میں وہ سعید ابن مسیب کا جو ہے وہ عمل لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سعید ابن مسیب جو ہے وہ کان یرسلہما، اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا انہوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے اس پر یہ اوپر جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ رکوع کے بعد جو ہے وہ ہاتھ چھوڑا کرتے تھے، جبکہ روایت میں الفاظ رکوع کے بعد کے نہیں ہیں۔ روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ کان ابن زبیر اذا صلی یرسل یدیہ، کہ ابن زبیر جب نماز پڑھتے تو ہاتھ چھوڑتے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اذا رکع یرسل یدیہ، کہ جب رکوع کرتے اور پھر رکوع سے اٹھتے تو ہاتھ چھوڑ دیتے، نہیں، بلکہ یہاں پہ ہے اذا صلی یرسل یدیہ، کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ہاتھ چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبداللہ ابن زبیر سے بھی ہاتھ چھوڑنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ابو امامہ یعنی ابن سہل جو صحابی رسول ہیں ان سے بھی مروی ہے تاریخ ابو زرع دمشقی میں کہ ابو امامہ سے جو ہے وہ بکر بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ابو امامہ یعنی ابن سہل کو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھے ہوئے نماز میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صرف ایک صحابی منفرد نہیں ہے، یہاں پہ ملٹیپل صحابہ سے اور تابعین کا بھی اس پر عمل موجود ہے، جو کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نماز میں ہاتھ چھوڑنا جائز ہے۔ البتہ افضل عمل کیا ہے؟ افضل عمل وہی ہے کہ نماز میں آپ اپنا ہاتھ باندھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل ہاتھ باندھنا ہے، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور کثیر صحابہ کا اس پر عمل ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھیں، لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام۔